کے لیے دعوت دیتا ہوں میرے مسلک کے ترجمان سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے بیٹے، کیونکہ وہ بیرون ملک گئے ہیں، ان کی جگہ پہ حضرت مولانا اسامہ بخاری صاحب، میں ان سے التماس کرتا ہوں وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت ناتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین و سید الآخرین ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ، مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، لائق صد احترام علماء کرام، قائدین اعظام، کہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ جس کی توفیق و رحمت کے ساتھ الحمدللہ آج لاہور کے اندر عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کانفرنس میں شرکت ہونے کا شرف ملا۔ میرے بھائیو بزرگوں، حضرت شاہ صاحب بیرون ملک کے سرکاری دورے پر ہیں اور بہت کوشش کے باوجود آج لاہور نہیں پہنچ سکے،
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کائنات میں وہ کچھ ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ صاحب اپنے برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد افضل عزیزی صاحب سے انتہائی مدد خواہ تھے، اور مجھے حکم فرمایا کہ ان کی نیابت کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ ان کی نیابت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ چند منٹ آپ کے سامنے اپنی گزارشات رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری زبان کی گرہ کھولے، میرا شرح صدر فرمائے، میں جو کچھ بیان کروں، ہم جو سماعت فرمائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اس کے درجات بنا دیے، کیٹیگریز کر دی گئی۔ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند مرتبہ مقام جن کو عطا کیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول ہیں۔ ان کے بعد دوسرا جو درجہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو عطا فرمایا وہ درجہ ہے صحابیت کا درجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا درجہ دوسرا اہم درجہ ہے۔ اور اصحاب رسول کون ہیں؟ میرے بھائیو بزرگوں، اصحاب رسول وہ ہیں کہ جن کی تقوی کی گواہی، جن کے لیے لاہیت، پرہیزگاری، زہد و ورع کی گواہی، جن کے ایمان کی گواہی، جن کی سخاوت، عدالت کی گواہی، جن کی شجاعت، ریاضت کی گواہی، جن کی عدالت کی گواہی یا آسمان کا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے، وہ اصحاب رسول جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، وہ اصحاب الرسول جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، وہ اصحاب رسول جن کے بارے میں کبھی قرآن کے اولئک هم المؤمنون حقا، کبھی قرآن کہے اولئک هم الفائزون، کبھی قرآن انہیں یہ کہے اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، لهم مغفرۃ واجر کریم کہے، اور کبھی قرآن یہ کہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کبھی قرآن ان کو کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہیں اصحاب رسول جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں خود بیان فرماتا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرے ان جیسے صحابہ اور میرے یہ صحابہ نبی کے تلامذہ، ان کا ایمان معیار ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے۔ میرے ان صحابہ جیسا جو ایمان لا کے دکھائے گا میرے نزدیک وہی ہدایت یافتہ شمار کیا جائے گا۔ جو ایمان لائے گا ابو بکر جیسا، جو ایمان لائے گا فاروق اعظم جیسا، جو ایمان لائے گا عثمان ذو النورین جیسا، جو ایمان لائے گا حیدر کرار جیسا، اللہ فرماتا ہے میں ان کو ہدایت یافتہ شمار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کون صحابہ رسول جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت میں مختلف جماعتیں آئیں گی، میرے صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، محدثین کی جماعت، مفسرین کی جماعت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ساری جماعتوں میں، علماء کی جماعت میں، اولیاء کرام کی جماعت میں، بزرگان دین کی جماعت میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع کوئی جماعت ہے تو اس جماعت کا نام ہے صحابہ کرام۔ مل کے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔
وہ اصحاب رسول جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ من غیر شک نہیں یؤخذ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیوں؟ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ ومن ابغضهم، جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے عناد رکھتا ہے، فرمایا ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اس کے دل میں اللہ کے رسول کے اصحاب کا بغض نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کے رسول کا بغض ہے۔ ومن آذاهم، جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے، جو میرے صحابہ کو برا کہے، فرمایا وہ مجھے برا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے من غیر شک نہیں یؤخذ، اس چیز میں پھر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اس کا بہت جلد مواخذہ فرمائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، کون اصحاب رسول؟ آئیے چند باتیں کرتا ہوں بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب، وہ تلامذہ، وہ شاگرد جن کے بارے میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کون صحاب رسول جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے تلامذہ، ان جیسا ایمان لاؤگے تو ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آؤ ان اصحاب میں سے، ان اصحاب رسول میں ایک تارہ ایسا بھی ہے کہ جس کے بارے میں ایک عربی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس مصنف نے کیا خوبصورت بات لکھی، سنیے ذرا وہ تارہ کیسا خوبصورت تارہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ آپ روئے زمین کے کسی ملک کے اندر چلے جائیں، خاص طور پر اس نے اسلامی ممالک کا ذکر کیا، کہا جائیں ایشیا کے اسلامی ممالک دیکھ لیں، بنگلہ دیش، پاکستان یا افغانستان، یہاں چلے جائیں، آپ ایتھوپیا میں چلے جائیں، امریکہ کے کسی حبشی ملک کے اندر چلے جائیں، امریکہ کی کسی ریاست جہاں مسلمان بستے ہیں، کینیڈا میں چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کر کسی شہر کے اندر نہیں، کسی دیہات کے اندر جا کر، وہاں پہ جا کر کسی بچے سے پوچھیں وَإِنَّكَ لَتَسْأَلُ الطِّفْلَ، یا غلام، وہاں جا کر کسی بچے سے سوال کریں یا غلام، اے بیٹے، اے بچے، من بلال، بلال کون ہے؟ بلال کون ہے؟ وَيُجِيبُ إِنَّهُ مُعَذِّنُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچہ آپ کو جواب دے گا، بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آئیے بلال کی عظمت پڑھیں، بلال کی عظمت کو سمجھیں، بلال کو یہ عظمت ملی کیوں تھی، کیسی عظمت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا محسوس کیا، میں نے جنت میں اپنے سے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل
یہ کس کے قدموں کی ہار سنائی دے رہی ہے؟ وہ چل رہا ہے مگر اس کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہا۔ جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا کالا بلال چلتا پھرتا مکہ مدینے کی سرزمین پر ہے مگر اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آقا نے فرمایا یا بلال ما عملت فی الاسلام، تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں انی سمیت دبر علیک فی الجنت بین یدی، میں نے جنت میں اپنے سے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ اللہ اکبر، وہ بلال، وہ کالا بلال آزاد کردہ غلام ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد کروایا ہے۔ وہ کیسا عظمت والا صحابی بن گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسئلہ درپیش آیا نماز کے لیے کیسے بلوایا جائے گا۔ صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے، ایک مشورہ آیا، کہا اذان دی جائے، لوگوں کو اللہ کی کبریائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جائے۔ اللہ اکبر، مہاجر بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں، جید صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، کہا آئین بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلوایا اور بلوا کر کہا جاؤ چبوترے کو چڑھ کر اعلان کر دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کی کبریائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ڈنکا بجا دو۔ اللہ اکبر، کون بلال؟ وہ بلال فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں پڑے بتوں کو نکال کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَالْحَقَّ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بت باہر پھینکے جا رہے ہیں، زبان سے اس بات کے اقرار کیا جا رہا ہے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، چلا گیا، باطل جا چکا ہے، حق آ چکا ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یاد فرمایا وہ بھی کالا بلال تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کیوں نہ بلواتے؟ آپ نے اعلان فرمایا تھا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہی سر بلند ہے۔ اللہ اکبر، وہاں پر سرداران قریش بھی موجود ہیں، وہاں پر مہاجر بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں، اہل بیت بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے بلوایا تو بلال کو بلوایا۔ ارے اس گھر کے اوپر جس کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، آج بلال کو شان یہ مل رہی ہے، بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا گیا۔ اذان کہہ دے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی بزرگوں، بلال کی کون کون سی بات سناؤں؟ وقت بڑا قلیل ہے، علماء کی کثیر تعداد موجود ہے۔ وہ بلال جو نبی کا اتنا دیوانہ، اللہ کی توحید کا اتنا پروانہ، مار کھاتا ہے، اللہ احد اللہ احد کے نعرے لگا رہا ہے، بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا۔ بلال نے کلمہ پڑھا، وہ بلال جو امیہ کے مہمانوں کو، امیہ کے گھر کے افراد کو مشروب بنا کر پیش کر رہا ہے، کھانے دے رہا ہے، دسترخوان بچھا رہا ہے، آج اس بلال کے گلے میں پٹا ڈال کر مکے کی گلیوں میں اوباش نوجوان گھسیٹتے ہیں، مارا جاتا ہے، کوڑے مارے گئے، بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، بلال کو دیکھتے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے، بلال کی چربی پگھل کر ان انگاروں کو، ان کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے، بلال کروٹ نہ بدل لے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر کہا بلال تو اپنے اس موقع میں نرمی کیوں نہیں لے آتا، کیوں ظلم و ستم برداشت کرتا ہے؟ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ اکبر، کہتا ہے دانے کے دیوانے آتے ہیں، دانے ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ مل کے کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ، اتنا مجمع سارا سویا ہوا ہے، مل کے کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ
انہو دانے کین دیوانے آتائی بے تیرے صبر کمانا دیوانے کین دانے آتائی بے تیرے مر جانا. بلال نے کہا جان دے سکتا ہوں مگر اپنے موقع میں نرمی نہیں لا سکتا. اللہ اکبر. تم تو مار بھی نہیں کھاتے, تمہارے تو مسجدیں بھی موجود ہیں, تمہیں تو یہ مارے نہیں کھانی پڑتی, تم کیوں اللہ کو احد ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تم اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ تمہیں تو پلیٹ میں رکھ کر ایمان ملا, تم نے تو ایمان کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے, تم اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو, بلال وہ ہے جس کے متعلق جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سیدنا ابو بکر وعدکا سیدنا بلالا. ابو بکر ہمارے سید ہیں, ابو بکر مل کے بولیں, ابو بکر ہمارے سید ہیں, وعدکا سیدنا بلالا. فرمایا ابو بکر ہمارے سید سردار ہیں, انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا تھا. ارے جب کلمہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ کا عزت کیوں نہ ملتی؟ قرآن کہہ رہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا عزت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کا حق ہے. آخری بات سنیں, اجازت دیجئے. اللہ اکبر. بلال اللہ کے رسول کا دیوانہ ہے, اللہ کے رسول کا دیوانہ ہے. بلال اور انس رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر واپس آ رہے ہیں. حجرہ نبی کے دروازے پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہے. آواز دی بلال, یا انس ادھر آؤ, مجھے بتلاؤ تمہیں ایک ایسا گوارہ کیا کہ تمہیں کیسے گوارہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر پر تم مٹی ڈال کے آئے ہو؟ بلال کی سسکیاں نکل گئی, بلال کی آہیں نکل گئی. وہ بلال جو اس قدر اللہ کے رسول کے دیوانہ تھا کہ جب بھی اذان دیتا اشہدو ان محمد رسول اللہ جب کہتا تو چہرہ انور کی زیارت کیا کرتا تھا, چہرہ انور کی زیارت کیا کرتا تھا. آقا وصال فرما گئے. اللہ اکبر. بلال نے قسم اٹھا لی, آج کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا, آج کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا. بلال مدینہ چھوڑ کر دمشق چلا گیا. اللہ کے رسول کے دیوانہ دمشق جا بسا. کافی عرصہ گزر گیا. ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, آقا علیہ السلام نے خواب میں زیارت فرمائی. بلال کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ماذ الجبت یا بلال, بلال یہ کیسی بے رخی ہے, تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں چاہتا, تیرا دل نہیں کرتا ہم سے ملنے کا, یہ کیسی بے رخی ہے. بلال کی آنکھ کھلی, بلال کی سسکیاں نکل گئیں, آہیں لے رہا ہے. بلال نے سامان باندھا, سواری پکڑی, مدینے کی جانب بھاگتا آ رہا ہے. آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. امام ابن جوزی نے صفات الصفا میں اس واقعہ کو نقل کیا, جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ موجود ہے. بلال آ رہا ہے, آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے. بلال مدینے پہنچا, شور مچ گیا, جا بلال, جا بلال, بلال آ گیا, بلال آ گیا. وہ بلال ایسا دیوانہ رو رہا ہے کہ کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہا. اور آیا, آ کر قبر نبی پر حاضر ہوا اور آ کر بچوں کی طرح بلکنے لگا, رونے لگا. آقا کی یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. اسی اسنا میں جناب حسنین کریمین, جناب حسنین کریمین علیہم السلام ورضی اللہ تعالی عنہم وہ آئے, اور آئے اس انداز میں. بلال نے جب دیکھا, اللہ اکبر, بلال کیا کرتا ہے,
بلال ان کو چمٹ گیا. بلال نے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کر بلال ان کو چوم رہا ہے اور آقا کی یاد کو تازہ کر رہا ہے, اپنے دل کو بہلا رہا ہے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بلال کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا, یہ کیا ماجرا ہے. حسنین کریمین آئے, بلال فوراً متوجہ ہوا, بلال نے بھاگ کے سینے سے لگایا. اب حسنین کریمین نے جو بات کہی آج دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ. بلال کہنے لگا, حسنین کریمین نے بلال سے کیا فرمایا, چچا بلال ہماری ایک بات تو مانو. کہا حکم تو کرے. فرمانے لگے صبح فجر کے وقت دور نبی کی اذان فجر تو سنا دو. اللہ اکبر. بلال عرض کرنے لگا, میں نے زندگی میں قسم کھا لی تھی کہ میں اللہ کے رسول کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا, لیکن آپ کا حکم آ گیا, آپ کا آرڈر آ گیا, آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اللہ اکبر. میرے بھائیو بزرگوں, بلال کیوں نہ کرتا, بلال ایسا کیوں نہ کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من احبنی وحب هذين واباهما وامهما كان معي في درجة يوم القيامة. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے. کس سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول سے. کس سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ مل کر بول لیں, کس سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وحب هذين, اس کو چاہیے جناب سیدنا امام حسن سے پیار کرے, وہ سیدنا امام حسین سے پیار کرے. وہ اباہما, ان کے بابا علی سے پیار کرے, ان کے بابا علی سے پیار کرے. وہ امہما, ان کی ماں سیدہ فاطمہ سے پیار کرے. کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ, جو یہ کر کے دکھلائے گا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. کون اصحاب رسول, کون اہل بیت اطہار. بلال نے کہا صبح اذان دوں گا میں. صبح فجر کا وقت ہوا, بلال آیا مسجد نبی کی چھت پہ اور آ کر کیا کہا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ارتجت المدینہ, مدینہ لرز اٹھا. ارے مدینہ کیوں نہ لرزتا, وہ بلال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان دیتا تھا, آج وہی اذان دوبارہ بلال دے رہا ہے. ارتجت المدینہ. بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. زادت رجتها, مدینے کے لرزنے میں اضافہ ہوا. جب بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, حتی النساء خرجن من خدورہن. محدثین لکھتے ہیں عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں. لوگ اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں کہ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے. چشم فلک نے اس سے پہلے مدینے کے اندر صبح کے وقت اتنی آو بکا نہیں سنی تھی. اللہ اکبر. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, بلال کو یہ مقام کیوں ملا؟ بلال تو غلام ہے. بلال خود کہتے ہیں انا عبد حبشی, میں تو حبشی غلام تھا. بلال کو یہ عظمت یہ شان کیوں ملی؟ بلال کو عظمت شان یوں ملی کہ بلال اہل بیت اطہار سے محبت کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ مل کے بولیں, کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, والذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت احدا الا ادخلہ اللہ النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, والذی نفسی بیدی, اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لا یبغضنا اہل البیت احدا, اہل بیت کے کسی ایک بھی فرد کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنا. مل کے بولو, اہل بیت کے کسی ایک فرد کے بارے میں دل میں بغض رکھنا نہیں. فرمایا اگر بغض رکھے گا الا ادخلہ اللہ النار, جہنم کی آگ سے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا سکتی
نہیں بجا سکتی۔ آئیے میرے بھائیو بزرگوں، آج کی کانفرنس کا یہی حاصل ہے کہ ہمیں اصحاب رسول سے بھی پیار کرنا ہے۔ کہہ دیں انشاءاللہ، وہابیاں دا اعتماد خاموشی دیکھو، کہہ دیں انشاءاللہ ہمیں اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرنا ہے، ہمیں اہل بیت کو ان کا مقام دینا ہے، صحابہ کو ان کا مقام دینا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی، مل کے بولو، صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔